امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت و بہادری کی شہرت عام ہے۔ آپ کی شجاعت و بہادری کے واقعات اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر وہ تفصیل کے ساتھ سب کے سب لکھے جائیں تو ایک بہت بڑی کتاب تیار ہو جائے، لیکن آپ حضرات کی خدمت میں چند پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ جنگ تبوک کے علاوہ کہ باقی تمام جنگوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا۔ جنگ بدر اور جنگ احد میں آپ نے بڑے بڑے کافروں کو جہنم میں پہنچا دیا۔ جنگ بدر میں کفار کے لشکر کے سردار عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ اور اپنے بیٹے ولید کو ساتھ لے کر سب سے پہلے میدان میں نکلا اور مقابلہ کے لیے للکارا۔ لشکر اسلام میں سے حضرت عوف، حضرت معاذ، حضرت عبداللہ ان کے مقابلے کو نکلے۔ پہلے عتبہ نے نام و نسب پوچھا۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ انصار ہیں تو اس نے پکار کر کہا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار کو واپس بلا لیا اور حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن حارث کو بھیجا۔ عتبہ نے ان سے بھی نام و نسب پوچھا۔ ان کے بتانے پر اس نے کہا، ہاں تم ہمارے جوڑ کے ہو۔ عتبہ حضرت حمزہ اور ولید حضرت علی کے مقابل ہوا۔ دونوں مارے گئے، لیکن عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ کو زخمی کیا۔ حضرت علی نے بڑھ کر شیبہ کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد جنگ کا میدان گرم ہو گیا۔ حضرت علی نے بہت سے کافروں کو قتل کیا۔ حضرت ابو جعفر محمد بن علی فرماتے ہیں کہ بدر کے دن آسمان سے ایک فرشتے نے، جس کو رضوان کہا جاتا ہے، پکارا کہ ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں اور علی جیسا کوئی جوان نہیں۔ جنگ احد میں ابو سعید بن ابو طلحہ کفار کے لشکر کے علمبردار نے میدان جنگ میں نکل کر اپنا مقابل طلب کیا۔ اس کے چند بار آواز دینے پر جب کوئی نہ نکلا تو اس نے تکبر کے طور پر کہا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تمہارا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو تم میں سے مارا جاتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے، اور ہم لوگوں کو تم دوزخی کہتے ہو۔ لات و عزیٰ یہ ان کے بتوں کے نام ہیں، کی قسم تم جھوٹے ہو۔ دیکھو میں کب سے تمہیں پکار رہا ہوں، لیکن کوئی میرے مقابلے میں نہیں آ رہا ہے۔ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو پھر مرنے سے کیوں ڈرتے ہو؟ میرے سامنے کیوں نہیں آتے؟ شیر یزداں، شاہ مرداں، مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کی باتیں سنی تو فوراً شیر کی طرح سب سے نکلے اور اس کے ساتھ مقابلہ کیا، اور چند لمحوں کے اندر ہی اس کو خاک اور خون میں تپا دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی نے جنگ احد میں 12 کافروں کو جہنم میں پہنچایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد میں مجھ کو 16 زخم پہنچے۔ ان میں سے 4 زخم ایسے پہنچے کہ میں اس کے صدمے سے زمین پر گر پڑتا تھا، مگر ہر مرتبہ ایک خوبصورت جوان جس سے بڑی خوشبو آتی تھی میرا بازو پکڑ کر مجھے کھڑا کر دیتا اور کہتا، جاؤ اللہ کی راہ میں لڑو، اللہ اور اس کے رسول تم سے راضی ہیں۔ جب لڑائی ختم ہوئی تو میں نے یہ ماجرا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو فرمایا، اس خوبصورت جوان کو پہچانتے ہو؟ میں نے عرض کیا، پہچانتا تو نہیں، مگر یہ کہ وہ دہیہ قلبی کی طرح تھا۔ حضور نے فرمایا، خدا تمہاری آنکھیں روشن کرے، وہ جبریل تھے۔ عمرو بن عبد بدھ نامی ایک شخص عرب کے بہادروں کا سردار مانا جاتا تھا۔ اس کی شجاعت و بہادری کا یہ عالم تھا کہ اکیلا 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا۔ جنگ بدر میں یہ مردود اسلام کے غازیوں کے ہاتھوں زخمی ہو کر بھاگا تھا۔ اس نے یہ نظر مانی تھی کہ جب تک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں سے بدلہ نہ لے گا اپنے سر پر تیل نہیں لگائے گا۔ جنگ احد میں زخموں کی وجہ سے لڑنے کے قابل نہیں ہوا، اس لیے شریک نہ ہوا۔ جنگ خندق میں یہ مغرور انسان اپنی بہادری کے نشے میں میدان جنگ میں جنگلی ہاتھی کی طرح
چنگھاڑتا پھرتا تھا اور غرور و تکبر دکھاتے ہوئے اشعار پڑھتا اور اپنے مقابلے کی دعوت دیتا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی تمام باتوں کو سن کر فرمایا، کون ہے جو اس کافر مغرور کا کام تمام کرے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صف سے نکل کر ادب کے ساتھ عرض کی، حضور مجھے اجازت ہو۔ آپ نے کچھ جواب نہ دیا اور وہ برابر مقابلے کے لیے للکار رہا تھا۔ حضرت علی نے پھر اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا، یہ عمرو بن عبد ود ہے۔ حضرت علی نے عرض کی، ہاں میں جانتا ہوں۔ تو آپ نے اجازت دی اور اپنی تلوار ذوالفقار حضرت علی کو دی اور اپنی زرہ اتار کر پہنا دی اور عمامہ شریف اپنے ہاتھ مبارک سے ان کے سر پر باندھا اور ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، الہی عبیدہ بن حارث کو تو نے بدر کے دن اور حمزہ بن عبد المطلب کو تو نے احد کے دن اپنے پاس بلا لیا۔ اب یہ علی تیرا بندہ، میرا بھائی اور میرے چچا کا بیٹا ہے، میں اس کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، الہی تو اس کی مدد فرما اور صحیح سالم کامیاب ہو کر دوبارہ اسے مجھ سے ملا۔ شاہ مرداں شیر یزداں حضرت علی پیدل اس کے سامنے پہنچے۔ عمرو کا قول تھا کہ اگر کوئی شخص مجھ سے 3 باتوں کی درخواست کرے تو ایک ضرور قبول کر لوں گا۔ حضرت علی نے پوچھا، کیا واقعی یہ تیرا قول ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، پھر میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو اسلام قبول کر۔ اس نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا، لڑائی سے واپس چلا جا۔ اس نے کہا، میں قریش کی عورتوں کے طعنے نہیں سن سکتا، وہ کہیں گی بڑا مرد تھا کہ نظر پوری نہ کر سکا اور بغیر جنگ کے واپس آ گیا۔ فرمایا، پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عمرو ہنسا اور کہا، مجھ کو یہ امید نہ تھی کہ آسمان کے نیچے کوئی مجھ سے یہ بھی کہے گا کہ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیونکہ حضرت علی پیدل تھے، اس لیے اس کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ سوار ہو کر مقابلہ کرے۔ گھوڑے سے اتر آیا اور تلوار مار کر بے زبان گھوڑے کی کونچیں کاٹ دی، یعنی اس کے پیر کاٹ دیے۔ پھر آپ سے پوچھا، تم کون ہو؟ آپ نے نام بتایا۔ اس نے کہا، تم ابھی کم عمر نوجوان ہو، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا، تمہارے باپ میرے دوست تھے، مجھ کو پسند نہیں کہ اپنی تلوار خونخوار سے تمہارا خون گراؤں، جاؤ تم واپس جاؤ۔ حضرت علی نے فرمایا، لیکن مجھ کو تمہارا خون بہانا پسند ہے۔ اب وہ غصہ سے بے تاب تھا، تلوار میان سے نکالی اور ایک دم آپ کے سر پر وار کر دیا۔ آپ نے اس وار کو ڈھال سے روکا، لیکن تلوار نے ڈھال کو کاٹ دیا اور پیشانی پر لگی، جس سے ہلکا سا زخم پیشانی پر آ گیا۔ دشمن کے وار کے بعد شیر خدا نے تلوار ذوالفقار سے ایک ایسا بھرپور وار اس کے شانے پر کیا، یعنی کندھے پر کیا، جس سے اس کا شانہ کٹ گیا اور تلوار نیچے تک اتر گئی، گویا 2 ٹکڑے کر دیے، اور ساتھ ہی اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور فتح کا اعلان کیا۔ یہ دیکھ کر زرار اور حبیرہ آپ پر ٹوٹ پڑے، لیکن جب ذوالفقار حیدری دیکھی تو پیچھے ہٹ کر بھاگے۔ حضرت علی نے عمرو کو قتل کرنے کے بعد اس کی زرہ اور جنگ کا سامان وغیرہ کوئی توجہ نہ فرمائی۔ عمرو کی بہن اس کی لاش پر روتی ہوئی آئی اور سرہانے بیٹھ کر دیکھا تو ہتھیار وغیرہ سب موجود تھے۔ کہنے لگی، میرے بھائی کا قاتل کوئی مرد اچھے اخلاق والا، بہادر اور قومیت میں اس کا مقابل معلوم ہوتا ہے۔ پھر لوگوں سے دریافت کیا تو اس کو بتایا گیا کہ علی بن ابی طالب نے تیرے بھائی کو قتل کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔